قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سرور اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، جن جن لوگوں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اور میں انشاءاللہ بعد میں دعا ہوگی، یقیناً جب مجلس کا اختتام ہوگا تو پھر نام لے کے دعا کی جائے گی. تو میں ایک دفعہ ملتمس ہوں کہ آپ سب مل کر آمین کہیں کہ جن جن لوگوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، جو آپ سب کے ذمہ لگائی گئی ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں کو درجہ قبولیت سے ہمکنار فرمائے. عزیزان گرامی قدر، بہت لمبا نہیں، ایک دو گزارشات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہمیں سبیل ہدایت دکھا دی ہے. اور میرے عزیزو، یہ دین کتنا مہنگا ہے، اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک اس دین کے مبلغ کو بچانے کے لیے اللہ 70,000 معصوم بچوں کا قتل گوارا کر لیتا ہے. یعنی ایک اس دین کا مبلغ جناب موسیٰ، اسے بچانے کے لیے اللہ 70,000 معصوم بچوں کا قتل گوارا کر لیتا ہے. کہ یہ دین اتنا مہنگا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دین کا مبلغ بچ جائے، چاہے تو اس کے بچانے کے لیے 70,000 معصوم چلے جائیں. یہ ہے اس دین کی قیمت، اہمیت. ایک دین کو بچانے کے لیے، مبلغ کو بچانے کے لیے اللہ 70,000 معصوم بچوں کا قتل گوارا کر لیتا ہے. یہ دین اتنا مہنگا ہے. تو میرے عزیزو، جب اللہ 70,000 بچوں کا قتل گوارا کر لیتا ہے ایک دین کے مبلغ کو بچانے کے لیے کہ مبلغ بچ جائے، 70,000 بچے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں. تو میرے عزیزو، یہ دین اتنا مہنگا ہے کہ جس کے 70,000 بچے نثار ہو جائیں وہ جناب موسیٰ ہیں، اور جس پہ 1,24,000 انبیاء اپنی قربانیاں دے جائیں، اس کو دین اسلام کہتے ہیں. یعنی یہ دین اسلام کا مبلغ اتنا مہنگا ہے کہ 70,000 بچوں کا قتل گوارا کر لیا، اور 1,24,000 انبیاء اسی دین کو دنیا تک پہنچاتے رہے. تو میرے عزیزو، 1,24,000 انبیاء جس مشن کو اس دنیا میں سر عام کرنا چاہتے تھے، اپنی محنتیں اس دنیا میں آ کے کرتے رہے. تو میرے عزیزو، جب یہ دین اسلام ہے تو اس دین اسلام کو بچانے والی شخصیت کا نام امام حسین ہے. شخصیت کو بچانے والے کا نام، دین کو بچانے والی شخصیت کا نام امام حسین ہے. مجھے فضائل قطر نہیں پڑھنا میرے عزیزو. یہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ہر دور میں کلمے کا پہلا جز وہی رہا، دوسرا بدلتا رہا. لا الہ وہی رہا،
کبھی آدم صفی اللہ ہو گیا، کبھی عیسیٰ روح اللہ ہو گیا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے پہلی جوز کا نہ بدلنا اور دوسری جوز کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی بنیاد کا نام لا الہ ہے۔ دین کی بنیاد کا نام لا الہ، پہلی جوز کا نہ بدلنا اور دوسری جوز کا ہر دور میں بدل جانا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ان کو ایڈجسٹ کر دو تاکہ لوگ جڑے نہیں کرنا۔ بر محمد آل محمد بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی جوز کا نہ بدلنا اور دوسری کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی بنیاد کا نام لا الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ رکھنا، پہلی جوز کا نام بدلنا اور دوسری کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی بنیاد کا نام لا الہ ہے۔ تو اب لا الہ کی بنیاد تلاش کرو کہ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الہ کی بنیاد کون ہے؟ حقا کے بنا لا الہ حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کی بنیاد کا نام لا الہ ہے اور لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ یعنی جو لا الہ کو زندگی دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہتے ہیں جتنی کسی کے پیچھے قربانی بڑی ہے اتنی اس نبی کی شریعت لمبی ہے۔ اب اللہ مجھ سے لے لینا، جتنی کسی نبی کے پیچھے قربانی بڑی اتنی اس کی شریعت لمبی۔ جناب موسیٰ، قرآن میں بچپنے کا بھی ذکر، جوانی کا بھی ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کے پیچھے 70,000 معصوم بچوں کی قربانی تھی۔ 70,000 معصوم بچوں کی قربانی تھی، اس لیے شریعت لمبا چلی۔ تو اب 1400 سال ہو گئے، شریعت کس کی؟ جب قیامت تک کس کی شریعت چلے گی؟ بولو تو صحیح نا۔ جب محشر ہوگا تو شریعت کس کی؟ جب جنت میں جاؤ گے تو شریعت کس کی؟ تو پھر تلاش کرو وہ قربانی کہ جس نے شریعت مصطفیٰ کو جنت تک لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو وہ قربانی کون ہے میرے عزیزوں؟ وہ قربانی ہے امام حسین کی قربانی، کہ جس نے نبی کی شریعت کو اتنا دوام بخشا، اتنی لمبی کسی کی شریعت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی نبی کے پیچھے امام حسین جتنی بڑی قربانی بھی نہیں۔
کائنات میں سب سے بڑی قربانی کا نام حسین ہے. بے شک بے شک بے شک. کائنات میں سب سے بڑی قربانی کا نام حسین ہے. میرے عزیزوں، حسین کون کہ جس کے بارے نبی کہے کہ الحسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نبی نے صرف 2 شخصیتوں کا منبر پہ تعارف کرایا ہے. ایک بیٹے کا کہا انا من الحسین، اور ایک باپ کا کہا من کنت مولا. یہ 2 شخصیتیں ہیں جس کا نبی نے منبر پہ تعارف کروایا. تو میرے عزیزوں، میں کیا بیان کروں عظمت امام حسین آپ کے سامنے. نبی نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین چلتے ہوئے آئے نبی کی پشت پہ. جب پشت پہ آ گئے تو نبی نے تسبیح کو بڑھانا شروع کر دیا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور اولاد ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. دیکھو تمہیں ذکر خدا سے تمہارا مال اور اولاد غافل نہ کر دے. اب نبی کار کیا رہے تھے؟ ذکر خدا. اس پہ کون آئے؟ امام حسین. نبی نے نماز چھوڑی نہیں، سبحان اللہ. نماز کو طول دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی حسین آئے نماز کو چھوڑا نہیں جاتا، لمبا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ بھی نماز اور حسین اکٹھے ہو جائیں نماز چھوڑی نہیں جاتی، نماز کو لمبا کیا جاتا ہے، ذکر کو بڑھایا جاتا ہے. تو پھر آپ کو عظمت امام حسین سمجھ نہیں آئی؟ جس دل میں عظمت امام حسین ہوگی وہ ذکر خدا زیادہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ ذکر خدا زیادہ کرے گا. تو اب کہا گیا یا نبی اللہ ہٹا دو امام حسین کو. کہا نہیں ہٹا سکتا، اور میں اپنی آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی نماز اور حسین اکٹھے ہو جائے نہ نماز چھوڑو نہ حسین چھوڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نہ نماز چھوڑو نہ حسین چھوڑو، بلکہ حسین کی وجہ سے ذکر کو بڑھا دو تاکہ تمہاری سیرتوں سے پتا چلے کہ تم کربلا کے ماننے والے ہو، تم حسین کے ماننے والے ہو. میرے عزیزوں، میں نے کہا مولا حسین کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ توجہ رکھنا. مولا حسین کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ نبی دے کہتا پہچان، نماز ذکر ہے اور حسین اہل ذکر ہے. کربلا کے سیروں پر بلند تر صلوات. تو کربلا کی سرزمین پہ تپتی ریت پہ تیروں کی بوچھار میں توجہ رکھنا. صحابی دیکھ کے کہتا مولا نماز ظہر کا وقت ہو گیا. کربلا پیغام دے رہی ہے تمہیں کچھ. کربلا نے دیا کیا ہے؟ وہ لوگ
جو کربلا نے نہیں دیا وہ نہ لو. ہمارے لیے مشعل راہ ہے کربلا. میں نے بھی کہا نا کوئی چھوٹی قربانی نہیں. جب قربانی چھوٹی نہیں تو پھر اس کے پیچھے مقصد بھی چھوٹا نہیں. اس مقصد کو سمجھو کہ وہ مقصد کیا ہے. کیا صرف ایمان کے بتا گئے کہ میرا مصائب سن کے روتے رہو یا ماتم کرتے رہو؟ اس مقصد کو سمجھو. عزاداری کی کم فضیلت نہیں، بڑی فضیلت ہے. رات کو اعمال میں نشست میں نے یہ روایت بیان کی. جناب جو پہلے ظاہر ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ کسی کو خواب میں ملے. عظمت عزاداری خواب میں ملے. جناب جابر جنت میں جنت کے مزے لے رہے ہیں، وہ غلمان آگے ہیں. کسی نے پوچھا جابر ابھی جنت میں آگے بھی کسی چیز کی خواہش ہے؟ عظمت عزاداری کہا کسی چیز کی خواہش ہے؟ جابر دیکھ کے کہتے ہاں ہے. کہا کس چیز کی؟ جنت میں ہے جابر. ہر بندہ ہر کام جنت کے لیے کرتا ہے. جابر جنت میں چلے گئے ہیں، جنت میں جا کے کیا مانگ رہے ہیں؟ توجہ رکھنا. کہا ہاں جنت میں آگے بھی ابھی میری خواہش باقی ہے. پوچھا کیا؟ دیکھ کہتے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور میں دنیا میں جا کے عزاداری امام حسین میں شریک ہونا چاہتا ہوں. یہ عظمت عزاداری ہے، یہ عظمت عزاداری ہے. لیکن ایک مقصد عزاداری ہے، اسے سمجھو کہ کیا ہے. کربلا میں امام نے ہر ایک رشتہ ساتھ رکھا. ماں، بہن، بیٹیاں، اور کردار سے بتایا میرے شیعوں تمہاری آنکھوں میں ان کے لیے حیا ہونا چاہیے. میں ان رشتوں کو بچانے آیا ہوں، پامال کرنے نہیں آیا. یزید کے سامنے تو ان رشتوں کی حقیقت ہی کچھ نہیں تھی. طریقے اٹھا کے دیکھ لو. کہا میں ان رشتوں کی بقا کے لیے آیا ہوں. ان رشتوں کو پہچانو. ماں کسے کہتے ہیں، بہن کسے کہتے ہیں، زوجہ کسے کہتے ہیں. تو میرے عزیزوں مقصد کربلا ہے کیا؟ قبلہ نے پڑھا تھا نا کہ سفین میں ململ کی قمیض مولا علی کے زیب تان کی ہوئی ہے. نماز کا وقت ہوا، کہا سفین کے میدان میں مصلی بچھا دو. مولا اتنی جنگ میں کبھی سفین پر نہ کتنے ایک رات میں قتل ہوئے تھے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں. اتنی 2 سال کی جنگ امام نے مصلی ڈالا. کہا مولا اتنی جنگ میں مصلی نماز کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشکل بات جہاں بہانے تلاش کرتے ہیں. چلو وقت گزرنے دو، ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے. لیکن امام نے سفین کے میدان میں مصلی ڈال کے بتا دیا شیعہ وہ ہے جو اول وقت میں پڑھے. رسول کے فرمان پڑھ لینا. اگر شیعہ کی پہچان کرنی ہے تو اسے اوقات نماز میں تلاش کرو. شیعت کی پہچان، شیعہ کی پہچان ہوگی اس کے نماز پڑھنے کے وقت سے. بڑی صفات ہے شیعہ کی، میں نے ساری تو پڑھ لی نہیں. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ مقصد کربلا کیا ہے.
وہ تمہیں کردار امام حسین میں تلاش کرنا پڑے گا. میرے عزیزو، امام نے اپنے کردار سے کربلا میں کیا بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے. جب صحابی نے کہا نا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو مولا نے دست دعا بلند کر کے کہا، اور اتنے پر اشوب دور میں کربلا کی تپتی ریت پہ پانی نہ ہونے کے باوجود، کچھ نہ ہونے کے باوجود مجھے نماز یاد کرانے والے، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے قیامت والے دن نمازیوں میں شمار کرے. یہ مقصد کربلا ہے، جو کیروں کی بوچھار میں مقصد ایک اور بھی دیا. امام نے فوراً نماز بھی شروع کر دی، نمازیوں کے سامنے پہرے دار کھڑے کیے. کہا جب نماز واجب ہے تو پھر نمازیوں کی حفاظت بھی واجب ہے. یہ کردار سے بتایا امام حسین. مقصد کربلا سمجھو کہ امام نے دیا کیا، ہماری نسلوں تک امام نے منتقل کیا کیا. اس مقصد کی پہچان ہونی چاہیے. پھر ہم علی کے شیعہ ہیں، پھر ہم ان کے ماننے والے ہیں، پھر ہم ان کے چاہنے والے ہیں. تو میرے عزیزو، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے. حکیم سکرات سے کسی نے پوچھا، حکیم سکرات سے کسی نے پوچھا کیا کوئی موت سے بڑھ کے بھی چیز ہے؟ حکیم سکرات کہتا ہے ہاں، موت سے بڑھ کر ایک چیز ہے. کہا کیا؟ حکیم سکرات دیکھ کے کہتا ہے کسی شریف کا کسی کمینے پہ سوال کرنا، یہ موت سے بڑھ کے ہے. وزادار رونے والوں، حسین جیسا شریف، شمر جیسا کمینہ، اور اصغر کے لیے پانی کا سوال. عزادار رونے والوں، جب میرے مولا نے حل من ناصر جنسور نے کہا نا، تو شہزادہ اپنے پینگے میں سنبھلا نہیں. کہا قیام تہران کیسا ہے؟ بیبیاں رو کے کہتی ہے مولا آپ نے حل من ناصر جنسور کی صدا لگائی، اصغر نے اپنے آپ کو پینگے سے گرا دیا ہے. کہا اچھا. میرے مولا نے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا، لے کے یزیدیوں کے سامنے آئے، آ کے کہا یزیدیوں تمہاری نظر میں قصور ہوگا تو میرا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اور میرے عزیزوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھو کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی چاہیے بھی کتنا ہوتا ہے. 1 دودھ 2 دودھ. مولا دیکھ کہتا ظالم اب تو پانی دے دو. پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کو اب اسے دودھ بھی نہیں پلا سکتی. ادرکم من اللہ. ازادار رونے والوں دل دکھے مجھے معاف کرنا. یزیدی دیکھ کے کہتے ہیں حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. پانی دے جائے اگر اصغر خود مانگے. عزادار رونے والوں، میرے مولا نے اصغر کو کہا بیٹا تیرا امتحان ہے. عزادار رونے والوں، جناب علی اصغر نے خشک زبان سے کچھ ایسا تیر چلایا کہ فوج اشکیا میں کھلبلی مچی. کوئی کہتا پانی دو، کوئی کہتا پانی نہ دو. عزادار جب اس نے دیکھا نا فوج باغی ہو جائے گی، وہ حرملہ کو دیکھ کہتا اقطع کلام الحسین، امام حسین کے کلام کو قطع کر. یہ حرملہ بڑا تیر انداز تھا، اس نے تیر کمان میں ڈالا، مارنے کا ارادہ کیا، تیر نیچے گرا، پھر ڈالا پھر نیچے گرا، پھر ڈالا پھر نیچے گرا. عمر صاحب دیکھ گیا تھا بغیر تو بڑا تیر انداز ہے، اور یہ تیرا تیر گرتا کیوں ہے؟ حرملہ دیکھ
الله على كل الظالمين والسلام الذين ظلموا أيام كذبين جان اپنے زبانوں معطر کرو درود صلوات پڑھو پاک اللہ جنہیں فرق پڑے اٹھو بیٹھے ہو وہ اپنی زبانوں معطر کرو درود پاک پھر بھی صلوات پڑھو پاک آئیے تھلے مومن پہ جانے مہربانی فرماؤ کہ سیڑھیوں میں بچ کے پیپر لکھے اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھ دے جاؤ ہاں جی جنہوں نے باقی رکھے ہوئے ٹائم ہو گیا ہو کدی افطاری کارو جو بیٹھے صلوات پڑھنے سارے پاک مجھا تنظیم دے ایک چھوٹا شریعت پانی کی بوتل میرے صاحب پانی کی بوتل گلاس لیا کے میں میرے جاگو جو ہم اس صلوات پڑھنے پاک کروں صلوات پڑھنے پاک کروں